اچھا لاسٹ بات کرنا چاہوں گا, اس پوڈ کاسٹ کو ہم اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں, اور ہم نے آپ کی این جی او کی بات ابھی تک کی نہیں جس کا نام ہے امید ٹرسٹ. جی, امید ٹرسٹ, یہ نام کہاں سے آیا بھائی؟ کتنی پرانی بات ہے یہ؟ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. پریویسلی آئی واز ورکنگ ود اندر این جی او, وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں, بٹ وہ جب سے میں ان کے ساتھ کام کری تھی تو ہمارا یہی تھا کہ مجھے اسکول کھولنا ہے. تو فائنلی اپرچونیٹی ملی کہ اپنی ٹرسٹ بنا لی. تو امید نام اس طرح آیا کہ ہوپ, اور امید ٹرسٹ کے ساتھ آگے ٹیگ لائن یہی ہے, رے آف ہوپ. تو ہوپ دینی ہے. یو آر ہوپ فل؟ I am hopeful. Really? 100%. That was the reason that we started this. تو بیسکلی جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ایک تو بیسک نیسیسٹیز کے اوپر, کیونکہ بیچ میں یہ جو بڑا ایک ٹف فیز آیا تھا جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا, راشن وغیرہ, جب ایک دم انفلیشن ہٹ کیا تھا, تو اس ٹائم پہ ہم کافی راشن وغیرہ پہ کام کر رہے تھے, بٹ الٹیمیٹ گول یہی تھا کہ اپنا اسکول کھولیں گے. پھر وہ شہزاد روئے کو بھی بڑا فالو کرتے ہیں اور دیکھ رہے تھے, تو ہم نے کہا یہ اپروچ کتنی انٹرسٹنگ ہے کہ جو صاحب وی لو یو. یس وی ریئلی لو یس یو. آئی ایم اے بگ فین. بگ فین. یس, دکھنے میں تو آپ خوبصورت ہیں, لیکن آئی ایم پریٹی مچ شیور آپ بہت اچھے خوبصورت ترین انسان ہیں. ایبسلیوٹلی, آپ کے کام کو سلام ہے. بالکل. پلیز. تو وہ آبجیکٹیو بڑا انٹرسٹنگ لگا ہمیں کہ اسکول نیا کھول لیں تو جو ہیں ان کو تو فکس کر لیں. تو پھر ہمیں ایک ہیں ہماری ٹیم کے ممبر, میں ان کا نام لینا چاہوں گی, ساتھ فینسی نام ہے ان کا. انہوں نے لیڈز دینی شروع کی اسکولس کی. اسٹریٹ ٹو اسکول ہے غریب آباد میں, پھر وہ نہیں لنک سے لنک بنتا جاتا ہے. تو پھر ہمارے ایک اور جاننے والے نکل آئے, انہوں نے کہا نہیں مس آپ وزٹ کریں ہمارا کورنگی والا جو اسکول ہے ادھر. پھر یہ ملیر والا اسکول آ گیا, تو ملٹیپل اسکولس میں ہم جاتے رہے اور کام کرتے رہے. تو وہ اتنا مزہ آنے لگا, اور وہ شروع میں ہمارا بہت چھوٹا سا وہ تھا کہ چلو رینوویٹ کرا دیتے ہیں, بلڈنگ اچھی نہیں لگ رہی وہ, تو ہم پھر بعد میں گھسے اس کے اندر کہ کانٹینٹ کا کیا ہے, کریکولم کا کیا ہے, ٹیچرس کا کیا ہے, ریسورسز کیا ہیں. تو پھر وہ جب چلنا شروع ہوا تو ماشاء اللہ پھر اب بہت مزہ آتا ہے. تو پورا ہر چیز کو ہی ہم بیسکلی دیکھ رہے ہیں. دانیال میں آپ کو بتاؤں, ہم یہ ٹیچرس کی بات کر رہے تھے, آئی ریئلی وانٹ ٹو مینشن دس کہ ایسی بھی ٹیچرز ہیں, انڈر پریولیج اسکولس کی بات کری ہوں, گورنمنٹ کی بات نہیں کری. 1500 روپے ان کی سیلری ہے. ارے یار یہ سیلری والی پر بات تو بہت ضروری ہے کرنا یار. 1500 روپے سیلری پہ ٹیچر ہے, لیکن وہ جس ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. 1500 روپے منیمم منتھلی, مہینہ؟ جی مہینہ. کیونکہ یہ اسکولس جو ہے وہ فنڈس پہ رن ہوتے ہیں نا, فنڈس لمیٹڈ ہیں. بٹ سیڈ پارٹ از یہ ڈیڈیکیشن نا انفارچونیٹلی کچھ ٹائم بعد اینڈ ہو جاتی ہے. جب آپ کے گھر آپ کو فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے نا, تو وہ پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یار. تو آپ کی بات تو صحیح ہے, لو دس ڈیڈیکیشن پارٹ, بٹ آئی نو اٹس ناٹ لانگ ٹرم. 5-6 سال کتنا ٹائم چلائیں گے آپ کو, بجلی یہ سب کچھ ہے نا. بالکل. تو ہم نے اسی لیے انسینٹیوز, اب دیکھیں ہر دفعہ اوبیسلی ہمارا بھی جو ٹرسٹ ہے بڑا لمیٹڈ ریسورسز پہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, پرائیویٹ ڈونیشنز ہیں, اس نے دے دی اس نے دے دی, تو چل رہا ہے کام, اللہ کا شکر ہے. بٹ ہم کیا کرتے ہیں, پھر ڈفرینٹ انسینٹیوز دے دیتے ہیں. جیسے کسی سے کولیبریٹ کر لیا, انگلش لینگویج کلاسز دلوا دی فری آف کاسٹ. باس مجھے پلیز یہ بتائیں, آپ آئیں پہلے وزٹ کریں آ کے. اور بٹ ہاؤ کین وی کولیبریٹ فرام دس پلیٹ فارم؟ میں تو پھر فنڈ اکٹھا کر سکتا ہوں نا ان سب کے ساتھ مل کر. دیکھیں یہ جو ٹیچرز ہیں نا, ان کو ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز بہت خوش کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو بڑی بڑی سرٹیفکیشنز ہیں آپ کی, کیمبرج کی ہو گئی, یہ ہو گئی, دے آر ایکسپینسو سرٹیفکیشنز. تو ہم نے کہا چلو کوئی ڈیل کریک کرتے ہیں. جیسے ایک آئلٹس والوں سے ہم نے ڈیل کریک کری, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو فری آف کاسٹ انگلش لینگویج کلاسز دے دیں گے سرٹیفکیٹ کے ساتھ. تو وہ کہیں نہ کہیں ان کا پورٹ فولیو اسٹرانگ ہو رہا ہے. تو مے بی ان دا نیکسٹ 3-4 years they'll move out of the school. That's all that we can do for them نا, کہ آپ ان کو ٹرین کر دیں, ان کو ایسا بنا دیں کہ وہ کسی بڑے اسکول میں جا سکیں, اور پھر آپ نیا بندہ یہاں لے آئیں. That's how it's going to work. کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ مانیٹری بینیفٹس تو جب دیں گے نا ہم, جب ہمارے پاس اتنا فنڈ آ رہا ہوگا. سسٹینیبلٹی آیا آپ کے کام میں, جو کہ وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, بالکل الگ اسٹیپ ہے. ڈبیٹ بھی الگ ہے کیونکہ لمیٹڈ ریسورسز ہے نا آپ کے پاس, آپ کیا کریں گے. تو اٹس ڈیفیکلٹ, بٹ دیٹس آل دیٹ وی کین ڈو. میکسیمم جو ٹیچر کی پے ہے, جو اس کو 6-7 سال ہو گئے, اس کی پے کتنی ہوگی آپ کے حساب سے؟ میکسیمم بتا دوں یار. میری نظر میں 50-60-70 ہزار تو ہونی چاہیے. 6-7 ہزار روپے. کیا بات کر رہے ہو. تو یہ سیڈ پارٹ ہے. اب دیکھیں وہی بات ہے, وہ جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں وہ تو 6-7 ہزار میں کیا ہوگا, مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ آنا جانا بھی نہیں ہو سکتا آپ کا. ہم نے یہ کیا ہے ابھی, اس کے لیے جو ہم نے کمپیوٹر لیب بنایا تھا نا, تو اس میں پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے والنٹیئرس کو آن بورڈ لیا کہ وہ آن لائن کلاسز دیتے ہیں بچوں کو.
تو ان کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے 1-1.5 گھنٹہ نکال کے وہ والنٹیئرز جو ہے وہ پھر آن لائن کلاسز دیتے ہیں. تو ہماری کافی جو ہم فی پے کر رہے تھے بہت ساری ٹیچرس کو جو سیلریز دے رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ہماری کم ہوئی, تو پھر ہم نے ان کی بڑھائی جو آلریڈی کام کر رہی ہیں. بٹ یو ہیو ٹو ورک اراؤنڈ, فنڈس نہیں ہے نا. فنڈس کے لیے ہم بیٹھے ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. یس بالکل انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں. میں پوری جان مار سکتا ہوں انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. بیکاز آئی ٹرسٹ یو. Yes, and more than funds, I would really appreciate کہ جو ہماری یوتھ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, یہ ضرور آیا کریں, وزٹ کریں نا اسکول. آپ ایک دن بھی بچے کے ساتھ اسپینڈ کر کے 1 ویک آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ یار یہ ویک نا میں نے جانا ہے اور میں نے اسکول کے بچوں کو یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے. آپ یقین کریں ان فنڈس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ, کیونکہ وہ بچے اتنے موٹیویٹ ہوتے ہیں. ایک تو جو ہماری یوتھ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے ایک ایکسپوجر ڈفرینٹ ملتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں ہماری کاسٹ بچتی ہے. آپ ٹیچرس کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہو, ٹیچرس کو بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہ بچے ایک ہی اس میں پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ اسکولس کیسے ہیں, وہ ایک کوریڈور ہے جس کے اندر بچہ بھرا ہوا ہے اور وہ ٹیچر پڑھا رہی ہے. اب اس میں 2-3 کلاسز مرج بھی ہوئی ہوتی ہیں کبھی کبھی, ظاہر ہے کیونکہ اسپیس نہیں ہے آپ کے پاس. سو یا فنڈز اینڈ وزیٹیشن بوتھ ویری ویری امپورٹنٹ.